کربلائے حسین، کربلائے حسین، کربلائے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ درود پہ محمد و محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزان محترم، یہ ایام چونکہ عاشوراء کے بعد کے ایام ہیں، کربلا کے اس عظیم واقعے کے بعد کے ایام ہیں، اور یہ وہ ایام ہے کہ جن کے ساتھ ساتھ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کی آغاز امامت اس عظیم روز جو ایک مصیبت سے بھرا ہوا دن ہے، اور پورے ان سال کے اندر جو ہے اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی مصیبت کا دن نہیں ہو سکتا، اس دن ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک عجیب دور کا آغاز ہے، اور ہمارے لیے اس امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک عجیب، جسے کہتے ہیں کہ ایک درس ہے کہ جس کے اندر امید پائی جاتی ہے، جس کے اندر بلند ہمتی پائی جاتی ہے، کہ کس طرح سے امام علیہ السلام نے جب امامت کا آغاز کیا تو اس وقت معاشرہ کس پستی کے اندر گر چکا تھا، یعنی جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت ہم لوگ واقعہ کربلا کو سن لیتے ہیں، اس پہ آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن واقعی وہ جو پستی ہے اس معاشرے کی اس زمانے، اس کو ہم صحیح معنی میں ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے کیا تھی۔ واقعہ کربلا میں جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے، ہم لوگ بالکل بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیا ہوا ہے اس کربلا کے دن۔ اس حد تک انسانوں کا ایک گروہ، وہ معاشرہ کہ جو خود امام علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ آئیں ہماری مدد کریں، ہمیں نجات دیں، ہمیں ظلم سے نجات دیں، ہمیں اس گمراہی سے نجات دیں، ہمیں ظلمت سے نجات دیں، ہمیں نور کی طرف لے کر آئیں، ہماری ہدایت کریں، وہی لوگ جو آپ کو بلاتے ہیں۔ اس حد تک کیا انسان کبھی گر سکتا ہے جس کو کسی نے دعوت دی ہو، کسی کو اپنا مہمان بنایا ہو، اس کو اس طرح سے، اس بے دردی سے انسان کو نہیں تصور کیا جا سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا وہ معاشرہ کس پستی کے اندر گر چکا تھا۔ لیکن یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ایک دم سے معاشرہ اس طرح سے ہو گیا، ایک پروسیس تھا، ایک طولانی جدوجہد تھی باطل کی طرف سے، کہ جن کی کاوشوں کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے اس حد تک اس پستی کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، اس گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکا تھا۔ اور تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں خلیفہ سوم کے بعد سے حالات بہت تیزی سے جو ہے وہ ایک نیا رخ انہوں نے جو ہے اپنایا تھا، اور بہت مسائل اسلامی معاشرے میں وجود آ رہا تھا۔ تو اس طرح سے جب امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد، جسے کہتے ہیں کہ رسمی طور پر وہ خلافت اب بادشاہت کے اندر، سلطنت کے اندر تبدیل ہو چکی تھی، اور پھر جس طرح سے بنی امیہ نے اس امت اسلامی کے ساتھ جو کام کیا، سال سال جو تبلیغات کی، جو پروپیگنڈا کیا، عالم اسلام کی بلند و جس سب سے بڑی شخصیت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس ذات کے حق میں جو ظلم کیا گیا، منبروں سے آپ سوچیں اس پر لعنت بھیجی جاتی رہی کتنے سال، ایک دو سال کی بات نہیں ہے۔ جب عمر ابن عبدالعزیز خلافت پر آتا ہے یا سنبھالتا ہے اس مسلک کو، اس زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ سال ہر سال جس منبر سے امام علیہ السلام کا رسمی طور پر لعنت بھیجی جاتی رہی، یہ وہ معاشرہ تھا جس کے اندر امام سجاد علیہ السلام
اس امامت کی مسئلہ کو سنبھالتے ہیں. وہ معاشرہ جس کے اندر عقائد باطلہ کی غلط قسم کے عقائد کی اس طرح سے ترویج کی جا چکی تھی کہ ہر چیز جو ہے انسان اگر کوئی ظلم بھی دیکھ رہا ہے کوئی برائی بھی دیکھ رہا ہے تو خداوند کریم کی طرف سے انسان کیا کر سکتا ہے. انسان کو اس چیز کے اندر صبر کرنا چاہیے. کیوں اس چیز کو ترویج دی جاتی رہی تاکہ لوگ کبھی بھی ظلم کے خلاف سر بلند نہ کریں اور جو کچھ ہے اسی پر راضی رہیں. اس قسم کا ایک معاشرہ جو بالکل جسے کہتے ہیں بے جان معاشرہ ہو، جس کے اندر کوئی حس نہ ہو، جس کے اندر کوئی احساس نہ ہو، اس قسم کے معاشرے کے اندر اس قسم کے ایسا معاشرہ جس کے اندر فسق و فجور کو جو ہے باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ ایک پلان طریقے سے رائج کیا گیا. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ فسق و فجور خود لوگوں کے غفلت کی وجہ سے جو ہے ہو جاتا ہے. ایک دفعہ خود حکومتیں چاہیں کہ کسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائی کو فروغ دیا جائے. یہاں تو بہت مختلف سچویشن ہوتی ہے. خود حکومتیں چاہیں، خود حکمران چاہیں کہ معاشرہ جو ہے فسق و فجور کی طرف جائے، کیونکہ ان کا ہدف یہ ہے کہ جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، اس سے لوگ جتنا زیادہ دور ہوں گے اتنا ہی زیادہ لوگ ان کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور ان کے سامنے سر تسلیم رہیں گے. تو فسق و فجور ہے. مکہ و مدینہ ہم سمجھتے ہیں کہ شام جو ہے، شام کے اندر دمشق جو ہے وہ فسق و فجور کا محور تھا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ و مدینہ وہ شہر بن چکے تھے زمانے اموی کے اندر، خاص طور پہ یزید کی خلافت، یزید کی اس سلطنت کو اپنے اختیار میں لینے کے بعد سے خاص طور پر کہ مکہ و مدینہ وہ شہر تھے کہ جہاں پر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں گانے والیاں اور رقص کرنے والیاں، یہاں پر جو ہے جس کا سینٹر ہوتا تھا، یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی پھر مختلف عالم اسلام میں جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی. دمشق کے اندر یہاں سے بلایا جاتا تھا. مکہ و مدینہ کے اندر مشہور جس زمانے کی جو گانے والیاں اور رقص کرنے والیاں، اور یہ وہ عالم ہے کہ مکہ و مدینہ جو مرکز تھا اسلام کا، جو مرکز ہے یہاں پہ وہی نازل ہوئی، سرزمین وہی کو اس حد تک جو ہے وہ یہ معاشرہ جو گر چکا ہوتا ہے اس پستی کے اندر جا چکا ہے. ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر ایک ایسا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو فقر کے اندر مبتلا ہیں، بہت زیادہ ناداری کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو بہت زیادہ رفاہ کے اندر بہت زیادہ لگژریس لائف گزار رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو بالکل فقیر ہے، بالکل نادار ہے. ایک اس قسم کا معاشرہ جہاں فسق و فجور اپنی جگہ پر، جہاں پہ عقائد اس طرح سے مست کر دیے ہیں، جہاں پر معاشرے کے اندر اس طرح سے طبقاتی نظام جو ہے اپنے وجود، جہاں پہ معاشرے کو تقسیم کر دیا گیا ہو اس طرح سے. ایک اس قسم کے معاشرے کے اندر اور پھر وہ خاص طور پر واقع کربلا کے اندر جو ہم کو پستی نظر آتی ہے اس انسان کی، اس کے بعد امام علیہ السلام اس امامت کو اپنے ہاتھ. اب ایک ایسا انسان دیکھیں کتنے زیادہ، اگر کوئی عام سے مراد ہے کہ بہت ہی جو ہے ایک ایسا شخص بھی ہو کہ بظاہر بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر صبر و شجاعت ہے، بہت زیادہ ان چیزوں پر اس کے اندر وسعت ظرفی بہت زیادہ ہے، جتنا بھی کوئی انسان ہوگا، لیکن اس تمام مسائل کے بعد کہ جو اپنے والد کو اس طرح سے دیکھے کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا جائے، ان کے بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو اس طرح سے جو ہے اسیر کر لیا جائے. اس کا کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ ان خواتین کو جن کو کبھی کسی نامحرم نے دیکھا نہیں، ان کو اس طرح سے جو ہے بازار کے اندر لایا جائے. اس امام کے سامنے کوئی بھی ہوتا وہ چکنا چور ہو جاتا، اس کی شخصیت بچ نہیں پاتی. ایک ایسے مسائل تھے جس کے آگے پہاڑ بھی جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. یہ امام علیہ السلام وہ قلب ہے کہ جس نے ان تمام مسائل کے ساتھ جب ذمہ داری دی جاتی ہے اس ذمہ داری کو لے کر تو دیکھیں اسی معاشرے کو اتنا زیادہ پست ہو چکا ہے. میری ذمہ داری ہے کہ اس کو، کیونکہ امام ہے بلاتے، امام کا کام کیا ہے کہ دین کو جس طرح سے ہے اس کو بچانا، معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگوں تک آگے پہنچانا، جو لوگوں کو ہدایت کرنا، ان کی دستگیری کر کے ان کو کمال تک پہنچانا امام کا کام ہے. امام کی ہمت نہیں آ رہی کہ اس مشکل حالات کے اندر نہیں، اسی حالات کے اندر سے، اسی جسے کہتے ہیں دلدل سے اس معاشرے کو باہر نکالتے ہیں. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ بعد میں امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آتا ہے تو وہ کہاں سے اتنے سارے شاگرد نظر آتے ہیں، کہاں سے آ گئے یہ شاگرد جو اب امام علیہ السلام کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کربلا کے واقعہ عاشور کے بعد اور امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی جو زمانہ ہے اس کے درمیان کون سا ایسا کام ہوا ہے کہ اب اتنے سارے افراد ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے پاس جو ہے درس لینے کے لیے آنے کے لیے آمادہ ہیں.
بس کچھ کام ہوا ہے اس 35 سال کے درمیان، ایک ایسا پیریڈ گزرا ہے جو ہے تو انتہائی سختی کا، ایک انتہائی گھٹن کا دور ہے، انتہائی مصائب کا۔ امام علیہ السلام کے جن خلفاء کو اپنی زندگی میں یعنی ان کے امامت کے ساتھ ساتھ اسٹارٹ آپ جانتے ہیں یزید کے ساتھ ہوتا ہے، وہ فاسق و فاجر انسان، اس کی خلافت اور امام علیہ السلام کی امامت ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو عبد الملک ابن مروان جو اموی بادشاہوں کے اندر جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ظالم و جابر، اگر ہم چند اموی ان کا نام لیں معاویہ اور یزید اور اس طرح، عبد الملک ابن مروان وہ جسے کہتے ہیں سیاستدان اور جسے کہتے ہیں زیرک اور ہوشیار، جب انسان جب ہوشیار ہوتا ہے تو ظلم بھی اسی کے حساب سے کرتا ہے، یہ وہ انسان ہے۔ اور پھر جو گورنر جو زمانے کے اندر ہے حجاج جیسا انسان، حجاج بن یوسف، جس کی سفاکیت اور جس کے ظلم اور بربریت جو ہے وہ شورۂ آفاق ہے، ایسے دور میں امام علیہ السلام نے جو ہے امامت کی ہے۔ لیکن کیا امام کہیں کہ نہیں اب ان حالات میں کچھ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، جو بھی حالات ہیں اپنا وظیفہ، سب سے اہم ترین چیز جو ہم کو امام علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے یہ چیز ہے امید۔ نہیں، انسان اگر خدا پر بھروسہ کرے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کو اسٹارٹ کرے، جیسے بھی حالات ہوں اس کو امید ہونی چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کیا جائے، تو جو طاقت خدا کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں۔ اگر ہم خدا پہ بھروسہ کر لیں اور ہمیں خدا کی کچھ تنائی حاصل ہو جائے تو ہر قسم کے جسے کہتے ہیں آپ دلدل سے باہر آ سکتے ہیں۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو خدا کے مقابلے میں ہو؟ کوئی بھی طاقت اس کے مقابلے میں، بس یہ امید انسان کی بلند ہمتی بس نہیں ہوتا ہے، خاص طور پہ جوانوں کے لیے۔ امام علیہ السلام نے جب امامت سنبھالی ہے، جوان ہے، ایک 30s کے اندر آپ کی ایج ہے، ایک 33 سال 34 سال جوان، یہ اس امت اسلامی کی جو ہے وہ باغ دور اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ایک جوان، لیکن بلند ہمت تھی کہ نہیں، جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو کام سونپا گیا اس کو کسی طرح سے جو ہے وہ کسی طرح سے نہیں بلکہ بہترین طرح سے جو اس کو انجام دینا، جو بیسٹ پاسبل طریقہ ہے جس کو انجام دینے کا اس کو انجام دینا۔ امام یہ بہترین ہمارے پاس۔ اور پھر امام علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہم کو نظر آتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں بالکل اس کے برعکس ان نے اپنی زندگی کے اندر جو آپ کی سیرت ہم کو نظر آتی ہے اس کے برعکس کام کرنا شروع کیا، اور یہ امام علیہ السلام کی زندگی کا خاص جو ہے ہم کہتے ہیں کہ امتیاز ہے۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ زندگی کے اندر، نہیں جانتے کہ آپ اگر انہوں نے کچھ باتیں سنی ہوں گی وہ بھی مسخ شدہ باتیں جو ان تک پہنچی ہوں گی، آشنا نہیں ہے، کچھ واقعات سنوں گے کچھ اس طرح سے، اور دور ہیں ان اصحاب کے زندگیوں سے تو آشنا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی کی سیرت کو ان کی شخصیت کو ایسی مسخ کیا جا چکا ہے۔ اب یہ لوگ کن کو دیکھتے ہیں؟ اپنے اطراف میں جو مثلا درباری جو علماء ہیں ان کو دیکھتے ہوں گے کہ جو انسٹرکشن وہیں سے دربار سے لیتے ہیں وہی دین پہنچاتے ہیں، کہ جو اس زمانے میں جو زاہد افراد ہوں گے، جو متقی افراد ہیں، جو مثلا علماء ہیں، یہی افراد ہیں جو درباری ہیں، جو خود علناً جو ہے وہ منبر سے جو ہے امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہی ہیں، انہیں کو دیکھا ہوگا لوگوں نے اور انہیں کو دیکھ کے جو دین حاصل کیا ہوگا۔ اب رسول خدا کی شخصیت اور رسول خدا کی زندگی کو اس کو جانتا نہیں۔ اب امام علیہ السلام اگر چاہتے ہیں کہ واقعی لوگوں کو دین بتائیں، اصلی دین کہ یہ دین وہ نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو جس میں تمہاری تربیت ہوئی ہے، نہیں، دین واقعی دین حقیقی کچھ اور ہے۔ اب امام علیہ السلام عملی طور پر ایک ایسی شخصیت بن کے سامنے آئے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب تک ہم جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اب تک ہم جن لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے، ان بادشاہوں کی، ان درباری علماء کی، یہ کچھ اور ہے، ان کی تو زندگی کچھ ہے، لیکن اس شخص کی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ ان کی زندگی کے اندر جو تقویٰ، جو عبادت، جو زہد، جو نورانیت ان کو جب نظر آئے گی تو فوراً جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈسٹنگوش کر لیں گے، اس کو فوراً دیکھ لیں گے کہ ہاں یہ کچھ اور ہے، اور یہ اسلامی چہرہ جو اب تک ہم دیکھ رہے تھے کچھ اور ہے۔ یہ جتنا زیادہ ایک جگہ پہ تاریکی ہو، گھپ اندھیرا ہو، جتنا زیادہ یہ تاریکی زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ ظلمت زیادہ ہوگی، اس کے اندر آپ ایک چھوٹا سا چراغ بھی جلائیں گے تو بہت زیادہ نمایاں کے سامنے آئے گا۔ دراصل یہ کہ اگر وہ چراغ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نورانی ہو، اس گھپ اندھیرے کے اندر اگر ایک سورج کی مانند جو ہے وہ چیز سامنے آ جائے تو کتنا زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ ایسا ہی ہے اس گھپ اندھیرے کے اندر، اس تاریک معاشرے کے اندر امام سجاد علیہ السلام جو کہ ہے غلاف نفس رسول ہیں، فرق نہیں ہے، یہ وہی عرفان وعدہ ہے، وہی سلسلہ ہے نور کا،
جب آپ آتے ہیں اس معاشرے کے اندر زندگی کرنا شروع کرتے ہیں، اب لوگ دیکھتے ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی اور، یہ کوئی اور لوگ ہیں۔ اب تک ہم لوگ اسلام کا جو چہرہ ہم سمجھ رہے تھے، جو ہم نے دیکھا تھا، یہ وہ نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی اسلام میں واقعی ایک اسلام کا وہ پکچر بھی جو قرآن کے اندر ہم نے دیکھا ہے، تو جب آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو حتماً دیکھتے ہوں گے کہ اس زندگی کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، اور اس زندگی کے اوپر اپلائی ہوتی ہے نظر نہیں آتی جو مثلا اموی بادشاہوں اور ان درباری علماء کی زندگی ہے، لیکن کہ ہاں یہ اس کا مطلب ہے واقعی دین تو یہ ہے، واقعی اسلام تو یہ ہے۔ ایک درود بھیجتے ہوئے آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ فیضان محترم، یہ امام علیہ السلام کی جو سیرت کے اندر اہم ترین جو چیزیں نظر آتی ہیں۔ بس جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی زندگی کا جو محور ہے، کہ 3-4 چیزوں کو اس وقت قلیل وقت کے اندر اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ایک تو ان کی شخصی زندگی ہے، جو انفرادی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اس کا بھی کچھ بات بیان ہوئی کہ کس طرح آپ کی اپنی شخصی زندگی ہے، جس کے اندر جب اپنے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا برتاؤ لوگ دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے جو آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے، تمام چیزیں۔ اور امام علیہ السلام کے اسی رفتار کے مطابق کے بارے میں دیکھیں، اس زمانے کے اندر جو لوگوں کا جو سسٹم تھا، وہاں پہ اکثر گھروں کے اندر، بلکہ شاید بھی گھر ہو جس کے اندر غلام نہ ہوتے، کنیزیں نہ ہوتی، اکثر وہاں پہ رواج، اس زمانے میں رواج تھا، لوگوں کے گھروں میں غلام ہوتے تھے، کنیزیں ہوتی تھیں، جن کے ساتھ وہ ان سے خدمت کے لیے لیتے تھے۔ اور یہ معلوم ہے کہ جب ایک معاشرہ اتنا زیادہ پستی کے اندر ہوگا تو کس طرح سے ان بیچارے غلام اور کنیزوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہوگا۔ ایک وہ معاشرہ جس کے اندر دین سے دوری ہو، جس کے اندر اتنا زیادہ اخلاق نہ ہو، تو کس طرح سے ان غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوں گے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں بھی بلا کر غلام ہیں، کنیزیں ہیں، لیکن امام علیہ السلام کا ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے بالکل جسے ہم کہتے ہیں 180 ڈگری بالکل مخالف اس سن کے اندر۔ مشہور واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں اس کنیز کا واقعہ کہ جب امام علیہ السلام جو ہے وہ وضو کے لیے، وہ کنیز ہے جو کہ پانی دے رہی ہے آپ کو تاکہ امام علیہ السلام وضو انجام دیں، اور غلطی سے جو ہے اس کے ہاتھ سے وہ ظرف جو ہے جس میں وہ پانی دے رہی تھی وہ چھوٹ جاتا ہے اور آپ کے سر پہ لگتا ہے، اور آپ کے سر جو شکافتہ ہوتا ہے، سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ فوراً یہ کنیز جو ہے اس آیت کی تلاوت کرتی ہے، والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو کہ اپنے غیظ کو، اپنے غصے کو جو ہے وہ پی جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا، تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ آیت کو جو ہے وہ آگے کا تلاوت کرتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، امام علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تجھ کو معاف کیا، تو کہتے ہیں وہ خدا جو ہے محسنین کو پسند کرتا ہے، امام علیہ السلام کہتے ہیں میں تجھے خدا کے راہ میں جو ہے آزاد کیا۔ یہ امام علیہ السلام کا برتاؤ ہے۔ اور ایک طرف اس معاشرے کے اندر باقی افراد کا کتنا زیادہ متواضعانہ، کتنا زیادہ رحم دلانہ، کتنا زیادہ یہ مہربان شخص ہے، کتنا زیادہ اس کی نورانیت کہاں اور باقی معاشرے کی، یہ اس طرح سے ان کی زندگی کے اندر ہم کے سامنے آتا ہے۔ یہ چیز واقعات ایسا نہیں ہے کہ اب یہ کنیز جب آزاد ہو گئی ہوگی اس نے کسی کو جا کے بتایا نہیں ہوگا، نہیں، حتماً اس نے نقل کیا، یہ بات ہمارے تک کیسے پہنچی ہے، حتماً نقل کیا ہوگا کہ اس طرح سے میری زندگی کے اندر واقعہ پیش آیا، امام علیہ السلام نے اس طرح سے مجھ سے برتاؤ کیا، اور یہ بات ایک سے دوسرے پہ تیسرے تک پہنچتی ہے، اور یہ چیزیں لوگوں تک منتقل۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام علیہ السلام خدا نہ کرے، ہم کہیں اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ امام علیہ السلام جان بوجھ کو اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، نہیں، امام علیہ السلام کی ذات ہی اس طرح سے ہے، ان کی ذات ہے ہی اتنی زیادہ رحم دل، اتنا زیادہ کرم ہے اس کے اندر، کریم ذات ہے، نہیں کہ مثلا بناوٹی طور پر اس طرح کے کام کریں تاکہ چیز نہیں ہے، ہی وہ ذات ہی اسی طرح سے، اس سے اس کے علاوہ کچھ توقع ہی نہیں، وہ ایک کریم ذات سے اسی طرح سے جو کرم جو ہے صادر ہوتا ہے۔ بس امام علیہ السلام کی کریم ذات سے جب اس طرح سے اخلاق سامنے آتے ہیں تو باتیں ظاہر بات ہے لوگوں کو کہ دلوں کے اندر ایک چیز، ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر دین واقعی یہ ہے جو اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں، یہ زندگی ہے کہ جو ہماری ہے، یعنی وہ ایک زندگی ہے کہ جو امام علیہ السلام، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جو نواس رسول کا بیٹا ہے اور جس طرح سے یہ زندگی گزار رہا ہے، شاید یہی جو ہے لوگ برحق ہیں، یہی لوگ جو ہے اپنے دعوے کے اندر جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو ہے خلافت کا جو دعویٰ ہے چاہیے، یعنی بلاتی لوگوں کے ذہن میں سوالات تو آئیں گے، ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں کہ جس طرح سے امام علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر، شخصی زندگی کے اندر برتاؤ کرتے ہیں۔ مسافرت میں جب جاتے ہیں، دیکھیں ہماری زندگی، اب یہ چیزیں ہم نے سن لی، فرض کریں آج کل ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں نیوز پیپرز میں جو ہے وہ کبھی ٹی وی میں آتا رہتا ہے، ایک شخص نے جو ہے اپنے پڑھا لکھا شخص ہے، کبھی کسی جج کا واقعہ سامنے آتا ہے، کبھی کسی کا واقعہ سامنے آتا ہے، اپنے نوکر کے ساتھ یہ سلوک کیا، آیا ہم نے دیکھتے ہیں
ایسا نہیں کہ جاہل انسان نہیں، پڑھے لکھے افراد کی زندگی کے اندر دیکھیں کہ جو گھروں میں کام کرتے ہیں خادمین ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے، کتنا تکبر، کتنا زیادہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں، اور بیچارے ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ پیسے کمانے کے لیے ان کے پاس ہیں ان کو جو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا، ان کے بچوں کو اس طرح سے مارنا ہے کس طرح یہ. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو درس جو ان کو ملتا ہے اپنے امام سے، جو بالا ترین مقام ہے، مثلا خدا کے بعد اگر کوئی بالا ترین مقام ہو سکتا ہے اس زمین کے اوپر، وہ حجت خدا ہے، امام پر کتنا زیادہ کریم ہے، اور کتنا زیادہ ہم کو ان کی زندگی سے درس ملتا ہے اس تواضع کا. اگر کسی کے لیے تکبر ہوتا خدا کے بعد تو یہی زوال ہے، لیکن نہیں، متواضع کتنا زیادہ یہ زوال ہے. فرماتے ہیں کہ یعنی تاریخ کے اندر آیا کہ جب مسافرت پر جایا کرتے تھے تو ایسے کاروانوں کے اندر شرکت کیا کرتے تھے جہاں پہ ان کو کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہ ہو کہ یہ امام سجاد ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک کسی کاروان میں گئے ہیں کسی جگہ پر، تو جب ان کو پتا تھا کہ امام سجاد ہے تو ان کی بڑی خدمتیں کی ان کی، کوئی آپ امام ہیں، اور امام کی بات پسند نہیں تھی. آئندہ سے انہوں نے کہا کہ جب بھی کسی کاروان میں جاتے تھے ایسے کاروان کو چنتے تھے کہ جہاں پہ کوئی ان کو جانتا ہی نہ ہو، جہاں پہ کوئی ان کو جانتا نہ ہو، اور یہ شرط کرتے تھے کہ میں اس کاروان میں جب جاؤں گا تو جس طرح سے باقی میں بھی خدمت، یعنی اگر کچھ لوگ باقی کام کریں میں بھی، ایسا نہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا، نہیں، میں بھی اپنے جو میں کام کر سکتا ہوں میں بھی اس کے اندر اپنا ہاتھ بٹاؤں گا. اس شرط کے ساتھ جو کاروان میں جایا کرتے تھے. ایک وقت ایک کسی اسی طرح کے سفر میں جاتے ہیں تو ایک باہر سے کوئی شخص جو ہے آتا ہے اس کاروان کے اندر، جس طرح ہو سکتا ہے ایک سفر میں جا رہا ہے کوئی کاروان، باہر سے کوئی شخص آتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کاروان کسی طرف جا رہا ہے، کہتے ہیں اچھا وہ یہ شخص جو کہ باہر سے آیا اس کاروان کا حصہ نہیں ہے، امام سجاد علیہ السلام کو پہچانتا ہے. تو وہ پہچانتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کاروان کے اندر اس طرح سے کاروان والوں کی خدمت کر رہا ہے، تو کہتے ہیں تم کو معلوم ہے کہ یہ کون شخص ہے جو تمہاری خدمت کر رہا ہے؟ کہتے ہیں ہم تو نہیں جانتے. کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام ہے. وہ لوگ جو کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امام حسین کا بیٹا، یہ امام سجاد علیہ السلام، شرمندہ ہو جاتے ہیں، امام علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے امام آپ کیا چاہتے ہیں ہم جہنمی ہو جائیں کہ اس طرح سے ہم آپ کی جو ہے وہ توہین ہو رہی ہے اور اس طرح سے آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کتنا زیادہ اپنے آپ کو متواضع ماننا کہ نہیں. کہا کہ یہ حسب و نسب جو ہے یہ کچھ کسی اس کو کاؤنٹ ہی نہ کرنا، حسب و نسب کو کاؤنٹ ہی نہ کرنا. یہ جو کچھ ہے میرا عمل ہے، جو کچھ ہے میری اپنا اخلاق ہے، جو کچھ ہے میری اپنی، نہیں کہ مثلا چونکہ میں فلان کا بیٹا ہوں، فلان کا نواسا ہوں، اس لیے مجھے ایک خاص پروٹوکول دیا جائے، اس کے لیے خاص منٹ نہیں، جو کچھ ہوں میں خود ہوں. تو کبھی حسب و نسب پہ انسان جو ہے وہ یہ امام علیہ السلام کو فقراء کے ساتھ جو ان کا برتاؤ، فقراء کے ساتھ برتاؤ. ایک وقت ہے کہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کچھ فقراء ہیں بالکل نادار افراد میں ہیں. اب تصور کریں کہ ہم میں سے کوئی شخص بہت مالدار انسان ہو، بہت اس کا مقام پوسٹ ہو، مرتبہ ہو، جس کو سب جانتے ہوں، بڑی اس کی عزت ہو، تو کسی جگہ سے گزر رہے ہو اور جو ہے روڈ پر جو ہے فرض کریں کچھ فقیر جو ہے وہ بیٹھے ہوں اور آپ کو دعوت دیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. کون ہمیں سے جائے گا ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے؟ کتنے افراد ہوں گے؟ کوئی بھی جائے گا نہیں جائے گا. امام علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں، امام ہمارے ساتھ آ کے جو ہے غذا تناول کریں. امام علیہ السلام کہتے ہیں اس وقت میں روزے سے ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا. لیکن گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں غذا کا انتظام کیا جائے. غذا آمادہ ہوتی ہے، کہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو جب وہ ان سے ملاقات ہوئی دن میں ان سب کو جو بلایا جائے، اپنے گھر پہ بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے کھانا کھاتے ہیں اسی دسترخوان پہ. نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے ایک کمرے میں سائڈ میں جو ہے وہ بٹھا دیا جائے اور ان کو جو ہے کھانا کر کے فارغ کر دیا جائے. نہیں، عزت کے ساتھ انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس دسترخوان پر، ان کے ساتھ جو کھانا کھاتے ہیں، تاکہ اگر خدا نہ کرے ان فقراء کے دل میں ذرا سا یہ آ گیا ہو کہ ہاں یہ تو جو ہے وہ ہمارے ساتھ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ایسے چلے گئے. امام نے فوراً کہا کہ ایسا نہ ہو، فوراً بلایا ان کو عزت کے ساتھ اور ان کے ساتھ. یہ امام علیہ السلام کا کردار. لیکن اس پست معاشرے کے اندر، اس ظلمانی معاشرے کے اندر، اس تاریخ معاشرے کے اندر اس قسم کی اگر کسی کو نظر آئے تو ایسی بھی شخصیت ہوتی ہے، یہ بھی کوئی ہے، تو فوراً انسان کے دل کہاں مائل ہوں گے نا ایسی شخصیت کی جانب، خود بخود کھینچتے، جس طرح سے ایک میگنیٹ ہو اپنی طرف جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے دلوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے دل مائل ہوتے ہیں. کیوں ہے وہ جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے تو خلیفہ کا بیٹا ہشام جب حج کو جاتا ہے، اب شہزادہ ہے، حج کو جاتا ہے، اس کے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ مہیا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اتنا زیادہ رش ہے کہ وہ طواف نہیں کر پا رہا. لیکن جب تک دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جب آتا ہے تو خود بخود راستے کھل جاتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیسے جو ہے دل مائل ہو جاتے ہیں؟
ایسے تو نہیں ہے امام علیہ السلام نے کیا کوئی وہاں پہ جسے کہتے ہیں اپنے اعجاز امامت سے راستہ کھول لیا؟ تو نہیں، لوگوں کے دل اس طرح سے مائل ہیں، لوگوں کے دل اس طرح سے محبت کرتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے ان کی شخصیت کو، جانتے ہیں، اس لیے دل مائل ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دل کبھی بھی پیسے کی وجہ سے، کبھی بھی جو ہے شہرت کی وجہ سے، کبھی بھی جو ہے اقتدار کی وجہ سے مائل نہیں ہوتے۔ زور زبردستی سے آپ کسی کا سر جھکا سکتے ہیں، لیکن اس کے دل میں محبت ایجاد نہیں کر سکتے، اس کے دل میں محبت ایجاد نہیں ہوتی۔ دل میں محبت ایجاد اسی طرح جتنا زیادہ انسان خدائی ہو جائے، تو چونکہ دل انسان کے ہاتھ، خدا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، یہ خدا جہاں چاہتے ہیں دلوں کو جو ہے موڑ دیتا ہے، اس کی چادر جو ہے متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ بس انسان اگر خدائی ہو جائے تو خدا کے اس طرح سے جو انسان کے ساتھ جو ہے وہ لطف و کرم کرتا ہے۔ تو یہ ان کی زندگی کے اندر ہم کو اس طرح سے ان کی عبادات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے عبادتوں کا انجام دیا۔ اس حد تک عبادت کے امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ، آپ کی پھوپھی امام سجاد علیہ السلام کی پھوپھی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی، جو آپ جانتے ہیں کہ کیسے صحابی کے جنہوں نے 5 معصومین کا جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام تک ان کی حیات تھی، ان کو کہتے ہیں کہ اے جابر ذرا جاؤ میرے بھتیجے سے کہو کہ اتنی زیادہ خدا رب عبادت نہ کریں، اتنی زیادہ عبادت نہ کریں کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ جسم نحیف ہو گیا، لاغر ہو گیا، کچھ اپنا خیال رکھیں، کچھ اپنے پر رحم کریں۔ یہ ہے عبادت کا عالم۔ جابر آتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ پریشان ہیں آپ کے اہل بیت، پریشان ہیں، اس حد تک عبادت۔ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ مگر رسول خدا اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے، جب محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تھے آپ کے پیر ورم کر جاتے تھے، میں کیسے نہیں خدا کی عبادت نہ کروں؟ اور جب رسول خدا سے پوچھا جاتا آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، تو رسول خدا کیا جواب دیتے تھے؟ کیا میں خدا کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ تو وہی جواب امام سجاد کا جواب، کیا میں خدا کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ اور پھر وہ طویل امام علیہ السلام بیانات فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے شکر ایک نعمت کا انسان جو ہے خدا کا شکر انجام دینا چاہتا نہیں دے سکتا، کیونکہ جس نعمت کا شکر انسان انجام دینا چاہے گا اس کی توفیق کس نے اس کو دی ہے؟ خدا نے دی ہے۔ اب اس توفیق کا شکر انجام دینا چاہے گا تو نہیں دے سکتا، کیونکہ دوبارہ توفیق خدا نے دی ہے، یہ سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ انسان اپنی پوری زندگی جو ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے اور ذمہ داریاں نہ ہوتی اس معاشرے، کیونکہ انسان جب اس دنیا میں ہے تو اس کو صرف عبادت تو نہیں کرنی، عبادت یعنی نماز روزہ والی معنی میں عبادت، اس کو جو ہے اپنے باقی امور کو بھی انجام دینا ہے، اپنے معاشرے کی ذمہ داریوں کو بھی انجام دینا ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھ کو باقی ذمہ داریاں نہ ہوتی، میں اپنی پوری زندگی خدا کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، یعنی اس عشق کے اندر، اس محبت کے اندر، اس توجہ کے، کہ اپنی پوری زندگی جو توجہ میں ایک لمحہ جو خدا سے جو ہے میں روگردانی ذرا سی توجہ بھی میری جو ظاہری لحاظ سے نہ ہٹے، پوری زندگی میں گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان ان کی زندگی پوری زندگی، یہ ہے امام علیہ السلام کی اس عبادت کا حال۔ اتنا زیادہ غیر کے عبادت جو انسان ہو کہ لوگوں کو پیغام دینا پڑے کہ بس کریں، رحم کریں اپنے آپ پر، اتنی عبادت نہ کریں۔ اور یہی امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں، کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنے زیادہ، جو ہے امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے تم نے امیر المومنین کی عبادت کو نہیں دیکھا کہ کیا عبادت تھی۔ ابھی امام سجاد علیہ السلام کسی کی عبادت کے بارے میں اس طرح سے بیان کریں، آپ سوچیں امیر المومنین کی عبادت کیا ہوگی، کہ جب امام سجاد کی تعریف کی جاتی ہے تو پیش میں آ جاتے ہیں، تو تم نے امیر المومنین کو نہیں دیکھا، وہ کیا ہے امیر المومنین؟ یہ عبادت کا حال ہے، یہ ان لوگوں کی عبادت کا حال ہے کہ جو امام ہیں، جو کہ جن کے لیے سب کچھ خلق خدا نے کیا ہے، اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور کتنا زیادہ آسانی سے جو ہے انسان ان کے ماننے والے اگر عبادت کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، اپنی ذمہ داریوں کے معاملے میں صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کو گزرتے ہوئے آسانی سے ٹھیک ہے ہماری جو ہے بخشش ہو جائے گی، ہماری شفاعت ہو جائے گی، وہ خود جو ہے جو کہ شافع ہے، جو کہ شفاعت کرنے والا ہے، اتنا زیادہ ڈرتا ہے، اتنا زیادہ خدا کی بارگاہ میں گریہ اور فریاد کرتا ہے، اور باقی لوگ اتنے آسانی سے، ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہم لوگ۔ بس یہ ہے ان کی عبادت، اور اس معاشرے کے اندر جو معاشرہ اس فسق و فجور کے اندر ہے، اس عبادت کی روح کو جو ہے اس طرح سے بیدار کرنا کہ لوگ پلٹ آئیں خدا کی جانب اور خدا کو ان کی زندگی کے اندر واپس آ جائے، ذرا سا ان کی زندگی ان کو جو ہے جھنجھوڑا جائے کہ لوگ کس تاریکی کے اندر زندگی گزار رہے ہو، کس حیوانیت کے اندر زندگی گزار رہے ہو، ایک خدا بھی ہے، ایک جواب بھی دینا ہے، کچھ سوال ہے کچھ، اور اس طرح سے اپنی عبادت کے ذریعے عملی طور پر پھر ایک اہم ترین کام جو امام علیہ السلام انجام دیتے ہیں،
اب دیکھیں اس زمانے کے اندر امام علیہ السلام کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یعنی اتنی ان کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے مسجد کے اندر جا کے درس دیں اور لوگوں کو دین کا، نہیں، اتنی چھوٹ تو نہیں، ایک پابندی ہے، اور ایک معاشرے کے اندر بہت زیادہ اقتدار بنی امیہ کے ہر چیز کو پابندی لگی ہوئی ہے، یعنی جہاں پہ جس ممبر سے امام علیہ السلام پر لعنت بھیجی جا رہی ہو وہاں پہ کوئی امام سجاد کو اجازت تو نہیں دے گا کہ آپ آ کے درس دیں، معلوم ہے ہر چیز کو پابندی ہے۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام کیا کریں آپ کہیں کہ آپ تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ بھائی اس سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کے سامنے کوئی پرابلم آئے فوراً سوچے کہ ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے، حتماً اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے، یہ نہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا انسان کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو خدا تمہارے لیے ایسے راستے، ایسے دروازے کھول دے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، مگر خدا کا وعدہ نہیں ہے، حتماً وعدہ، جب خدا کا وعدہ ہے تو اس پہ بھروسہ انسان کرے، یہ نہیں کہ ہار مان کے بیٹھ جائے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں، کہیں کسی جگہ پہ بھی ڈیڈ اینڈ کہیں نہیں آتا کہ ہم کہیں اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، ہر جگہ کچھ ہو سکتا ہے، ہر جگہ کچھ ہو سکتا ہے اگر انسان خدا پر بھروسہ کرے۔ امام علیہ السلام کیا کام انجام دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک طریقہ ہے، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے جس طرح سے بیان کیا وہاں پہ ہر گھر کے اندر ملا کے رواج ہے کہ کنیز اور غلام ہوا کرتے ہیں، امام علیہ السلام نے بھی اسی چیز کو ایک اپنے لیے جسے کہتے ہیں فرصت کے اندر، ایک اپرچونٹی کے اندر تبدیل کر دیا۔ انہیں غلاموں کو جو ہے خریدنا تو اس میں پابندی نہیں، امام علیہ السلام خرید سکتے ہیں، اور بلاخر غلاموں کو آزاد کرنا بھی جو ہے ایک نیکی شمار ہوتا ہے اسلام کے اندر، تاکید ہے مثلا مختلف کفارات کے طور پر مختلف، اس کے اندر غلام کو آزاد کرنا ایک اچھا ہی شمار ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اسی کو استعمال کیا کہ کیوں نہ ہر سال جو ہے غلاموں کو خریدا جائے اور ان کو خدا کے راستے میں آزاد کیا جائے۔ اب یہ غلام آتے ہیں امام علیہ السلام کے گھر کے اندر، اب غلام کہاں زندگی، امام علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، عام طور پہ ان غلاموں کو خریدا جاتا تھا کہ جو دور دراز کے مثلاً علاقوں سے، کوئی افریقہ سے ہے، کوئی مثلاً ان ممالک سے جو کہ سفید پوش علاقے ہیں، سفید پوش علاقے ہیں، یورپ وغیرہ سے، جہاں پہ اسلامی فتوحات ہو چکی ہیں اس زمانے کے اندر، دور دراز کے علاقوں سے جو ہے وہ لوگ جو کہ ابھی جسے کہتے ہیں ملوث نہیں ہوئے، ان کی زندگیاں آلودہ نہیں ہو گئی اس گندگی سے جو اسلامی معاشرے کے اندر جو پھیل چکی برائیاں اس کے اندر آلودہ نہیں ہوئے، ایسے تازہ مسلمان لوگوں کو جو کہ غلام کے طور پر آئے ہیں ان کو ہم خریدتے ہیں، اپنے گھر میں لاتے ہیں، 1 سال تک ان کا رکھتے ہیں، اور ہر سال ماہ رمضان کے اندر 20-30 افراد کو جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا ہر سال کا روٹین ہے، ہر سال کا روٹین ہے، ہر سال 20-30 افراد کو اس راہ خدا میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1000 غلام آپ نے یا کنیزیں جو ہے وہ آزاد کی ہیں، ایک ایسی تعداد جو کہ امیر المومنین نے مثلاً آزاد کی تھی، اس طرح سے اسی تعداد کے مطابق تقریباً ایک اتنی بڑی تعداد۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک شخص ہے جو کہ آزاد ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر واپس جائے گا، شادی کرے گا، سب کچھ کرے گا، اس کی اپنی فیملی بنے گی، اس کے بچے ہوں گے، اب یہ کہاں سے پرورش یافتہ ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں رہا ہے، پیریڈ فقط 1 سال کا، درست 1 سال کا پیریڈ ہے، لیکن تربیت کرنے والا اگر امام سجاد جیسے انسان ہو تو یہ 1 سال کا عرصہ بھی کم نہیں ہے۔ جیسے انسانوں کی جو ہے ان کی وہ سب ظرفی ہوگی اس کے مطابق بلاخر تربیت پاتے ہیں اور اس معاشرے کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ یہ جو ہم کو نظر آتا ہے کہ امام باقر، امام سجاد، امام صادق علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر بعد میں ان کو اتنے اصحاب ملتے ہیں جو آپ کی درسگاہ میں آتے ہیں اور دین کو اس طرح سے ترویج دی جاتی ہے، بعید نہیں ہے کہ اسی طرح سے انہی کی اولادوں میں سے انہی لوگوں کے بعد میں جو ہے وہ فرزند ہوں کہ جو لوگ اس طرح سے بعد میں امام صادقین علیہ السلام کے دور کے اندر ہم کو نظر آئے۔ اب تاریخ اتنا زیادہ واضح نہیں ہے، شفاف نہیں کہ ایک لڑکے شخص کا نام لیا ہو کہ ہاں یہ شخص جب آزاد ہوا پھر اس کے یہ بچے ہوئے پھر وہ بعد میں، یہ چیز اتنی واضح نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس مسنگ لنک کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہاں سے آئے، کیسے ہوا، تو ایک چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک بعید نہیں کہ ایک ایسی چیز ہو کہ جو بعد میں بیس بنی ہو کہ اس طرح سے تشیع اس طرح سے بعد میں جسے کہتے ہیں اس کا رواج پایا ہو۔ اسی میں سے ایک جو طریقہ ہے امام علیہ السلام کا کہ جب غلاموں کو آزاد کرتے ہیں ماہ رمضان، بہت خوبصورت جو ہے امام علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ، درود ہے محمد والے محمد پر، اس طرح سے جو ہے ان کی تربیت یافتہ امام علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان کا جب اختتام ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو ہے ماہ رمضان، پورا ماہ رمضان جو ہے ایک دفتر، ایک رجسٹر ہے مثلا، اس کے اندر ہر غلام اور کنیز کا جو ہے اس کا ریکارڈ لکھتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی بھی کچھ کہتے نہیں ہیں کہ تم نے مثلا فلان شخص نے غلطی کی ہے، کچھ کیا ہے، صرف نوٹ کرتے ہیں بغیر کچھ کہے، ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اس کو ایک رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان، آخر ماہ رمضان جب آتا ہے تو امام اپنے غلاموں اور کنیزوں کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ
جو رجسٹر اس کو منگوایا جاتا ہے کہ جس کے اندر امام علیہ السلام نے سب لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کس طرح سے کیا کس سے کون سی غلطی ہوئی، سب چیزیں اس میں نوٹڈ ہے. اس رجسٹر کو منگوانے کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اے فلان شخص تم نے فلان دن یہ کام کیا، فلان دن یہ ہوا، تم سے غلطی ہوئی. وہ شخص اقرار کرتا ہے، خود معلوم ہے اس کو، اقرار کرتا ہے. دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو تم نے فلان دن فلان اس طرح سے کام کیا، اس طرح سے. ایک ایک کر کے ان افراد کو جو امام علیہ السلام کے سامنے حاضر ہیں سب کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے یوں کیا تھا. جب سب اقرار کر لیتے ہیں اب کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو کہ بیچ میں آگے خود کھڑے ہو جاتے ہیں. تمام افراد اطراف میں ہیں، یہ غلام و کنیز اطراف میں ہیں، امام علیہ السلام ان کے وسط میں آ کے مڈل میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو میں کہوں تو اس کو تکرار کرنا، جو میں کہتے جاؤں گا اسی کا تم جو ہے اس کو بیان کرتے رہو. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کہو کہ اے علی ابن حسین. اب یہ غلاموں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح سے مجھے خطاب کر کے کہو اے علی ابن حسین امام سجاد علیہ السلام کو، کہ ایک دن قیامت کا بھی آئے گا اور اس دن جو ہے خداوند کریم اسی طرح سے نامہ اعمال کو پیش کرے گا اور ہر شخص کی جو ہے گناہوں کو اس کے اندر ہر شخص نے جو کام کیا ہوگا اس میں نوٹ کیا گیا ہوگا اور چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے کسی چیز کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں گیا ہوگا. اے علی بن حسین ایک دن وہ آنے والا ہے. اور آج جس طرح سے تو نے اس چیز کو اپنے جسے کہتے ہیں رجسٹر کے اندر اس کے اندر ریکارڈ کیا ہے، ایک خدا ہے کہ جو تیرے لیے ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. تو وہ خدا کہ جس کو تجھ کو امید ہے کہ تجھ کو معاف کر دے گا، اے علی بن حسین تو ہم کو معاف کر دے. یہ خود امام علیہ السلام کہتے ہیں اس طرح سے تکرار کرو. اور یہ لوگ تکرار کرتے ہیں تو امام علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ان تمام کو جو ہے وہ خدا کے راستے میں جو ہے بخش دیا اور ان کو آزاد کیا. اور اس امید کے ساتھ کہ خدا اس دن ہمیں جو ہے معاف کر دے گا. اس طرح سے خدا کہتا ہے کہ تم وہی کام جو خدا میرے ساتھ میں چاہتا ہوں، خدا میرے ساتھ وہی کام کرے کہ جو آج میں ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اس طرح سے تربیت بھی کرے. کتنا تواضع ہے امام علیہ السلام کا. یعنی ان کو یہ بھی احساس نہ ہونے پائے کوئی جسے کہتے ہیں منت کا احساس. تو منت کا احساس بھی نہ ہو کہ امام علیہ السلام ہم پہ جو احسان جتا رہے ہیں کہ نہیں، یعنی یہ تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں. یہ بتانا چاہیں کہ تم لوگ یہ احساس نہ کرو شرمندگی کا، میں تو اپنے خاطر کر رہا ہوں. کہ علی ابن حسین تم تو مجھے ایک دن قیامت کے اندر اس طرح سے کتنا کریم امام ہے. اور یہ اس طرح کے افراد جب یہاں سے نکلے ہوں گے، اس گھروں سے نکلتے ہوں گے اور جاتے ہوں گے معاشرے میں، کیا اس نورانیت کو لے کے نہیں جاتے ہوں گے؟ اس طرح سے بیان نہیں کرتے ہوں گے امام کریم امام تک کس طرح سے ہمارے ساتھ نے سلوک کیا پورا سال، اور پھر جو ہے وہ اس طرح سے ان کو آزاد کیا جائیں. انہیں میں سے ایک اب یہ امام علیہ السلام کی تربیت یافتہ غلام ہے. انہیں میں سے ایک غلام ہے سیاہ پوش غلام. ایک امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں سعید بن مسیب، ظاہر ان کا نام ہے. فرماتے ہیں کہ ایک وقت مدینہ کے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں قحط آ جاتا ہے اور بارش نہیں ہوتی. اب لوگ جو ہے پریشان ہیں اور دعاؤں کے اندر جو ہے مجبور ہے کہ بارش کے لیے دعا کریں. اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مدینہ کے اندر باہر بیابان کے اندر صحرا کے اندر دعائیں کر رہے ہیں. ایک شخص ہے سیاپوس غلام ہے، حبشی غلام ہے، وہ آہستہ آہستہ اس جمعیت سے اس جو لوگ گیدرنگ ہے لوگوں کی اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے اور ایک بلندی پر جا کے کہ جہاں پر اس کو کوئی دیکھے نہیں بالکل آرام سے چپکے سے جو ہے وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اس بلندی پر جو ہے خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے اور راز و نیاز شروع کرتا ہے. اور یہ شخص دیکھ رہا ہے، اب باقی لوگ متوجہ نہیں ہے، یہ شخص دیکھ رہا ہے کہ اس طرح سے غلام نے اپنا آپ کو جدا کر لیا اور اس کو جا کے بلندی پہ جا کے خدا سے دعا کرنا شروع کی. اور ابھی دعا ہی کر رہا ہے کہ جو ہے وہ آسمان پہ جو ہے مدینہ کے آسمان پہ جو ہے وہ ابر آنا اور بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں جو ہے ایک ایسی بارش جو ہے کہتے ہیں موسلادھار بارش جو ہے وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جیسی بارش شروع ہو جاتی ہے وہ شخص جو ہے جو اس بلندی پر گیا تھا وہ واپس آ جاتا ہے اور آہستہ سے چلا جاتا ہے اور یہ شخص اس کا پیچھا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں وارد ہو گیا. یہ شخص امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے اے امام اس غلام کو کیا مجھے بخش سکتے ہیں؟ جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ عجیب غلام ہے تو کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، مگر اس شخص کو پتہ چل گیا کہ اس شخص کی کرامت ہے کہ اس شخص نے جا کے دعا کی ہے اور اس کی دعا کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے. امام سجاد علیہ السلام سے کہتے ہیں کیا اس غلام کو مجھے بخش سکتے ہیں؟ امام چونکہ اس کو جانتے ہیں اس شخص کو کہ ظلم کرنے والا انسان نہیں، اذیت نہیں کرے گا، امام کہتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں کہ اس غلام کو اس شخص کو دے دوں. اب جب اس غلام کو پتہ چلتا ہے
کہ اس طرح سے یہ شخص آیا اور اس نے جو ہے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، امام علیہ السلام مجھے اس شخص کو بخش دیں، تو اس سے سوال کرتا ہے کہ اے سعید تم نے کیوں یہ کام کیا، تم نے کیوں آ کے امام علیہ السلام سے کہا کہ مجھے جو ہے تم کو بخش دیا جائے؟ بتا دیتا ہے کہ مثلا میں نے اس طرح سے دیکھا اور یہ کرامت کو ہم نے تم سے دیکھا۔ اب یہ غلام ہے، امام علیہ السلام کی بات نہیں ہے، امام علیہ السلام کی کرامت نہیں ہے، اس مکتب کا اس گھر کا پرورش یافتہ غلام ہے، ایک سیاپوش غلام ہے کہ جو اس طرح سے اس مقام پہ پہنچا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بتا دیتا ہے کہ میں نے اس چیز کو تم سے دیکھا تھا تو میں نے امام سے، جب یہ بات سنتا ہے، اب اس شخص کی آپ مقام دیکھیں، اس کی تربیت دیکھیں، اس کا تواضع دیکھیں، نہیں کہ انسان بہت زیادہ جسے کہتے ہیں وہ پھولا نہ سما رہا ہو، بہت خوش ہو گیا ہو کہ میرے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں، خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہاتھ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے خدا مجھے ایسا راز تھا جو میرے اور تیرے درمیان تھا، اس سے فاش نہیں ہونا تھا، یہ فاش ہو گیا ہے، پتہ چل گیا لوگوں کو، اب میں اس دنیا میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ عجیب ہے، کتنا زیادہ بلند مقام ہے، کہتا ہے کہ اب یہ راز فاش ہو گیا، میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا، اب نہیں، تو مجھے اپنے پاس لے لے، اپنے پاس بلا لے بس، اور وہ گریہ کرنا شروع کرتا ہے، وہیں پہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس قدر ایسے افراد کی تربیت امام علیہ السلام کرتے ہیں اور ان کو معاشرے میں بھیجتے ہیں۔ نہیں کہ انسان ہمت ہار جائیں کہ اس پستی کے اندر کچھ نہیں کہا جا سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، نا امیدی، پست ہمتی، نہیں، ایک جوان اس طرح سے امید کے ساتھ زندگی گزارے، اس طرح سے بلند ہمتی کے ساتھ، اور پھر شجاعت کا جو عالم ایسا نہیں، امام علیہ السلام نے کیا بیمار کربلا، بیمار کربلا، بیمار کربلا، بیچارے بہت ہی اس طرح کے امام ہمارے کے تصور بنا کے بیٹھ جائیں جیسے وہ 35 سال جو ان کی امامت کا ہے وہ پورا ٹائم بیماری رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بیماری ان کی مسئلہ خدا تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے بن جائے اور یہ سلسلہ امامت منقطع نہ ہوتا، تو اللہ بیماری پورے 35 سال تو بیمار نہیں رہے امام علیہ السلام۔ امام علیہ السلام نے اس بیماری کی حالت میں بھی شجاعت دیکھی امام علیہ السلام کی، جہاں پہ تمام چیزیں ہیں، فقراء کے ساتھ یہ رفتار ہے، امام کی عبادت اپنی جگہ پر، امام کی کرم موجود اور سخا تمام اپنی جگہ پر، وہ کرم موجود اور سخا کہ امام علیہ السلام کی جب شہادت واقع ہوتی ہے اور امام علیہ السلام کو جو غسل دیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی پشت پہ کتنے جسے کہتے ہیں وہ کیا کہا جاتا ہے اس کو گٹھے پڑے ہوئے ہیں، ان بوریوں کو اٹھانے کی وجہ سے امام علیہ السلام خود فقراء کے در پہ جا کے دیا کرتے تھے، نہیں کہ انسان دوسروں سے کہہ دیا جائے کہ تم جائے یہ لوگوں کے گھروں میں پہنچا دو، نہیں، خود جایا کرتے تھے رات کو اور اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کیا کرتے تھے کہ میں کون ہوں۔ یہ امام ان کی واقعات کو سننے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ آہستہ آہستہ ان کی زندگی کے آثار آنا شروع ہوں، کچھ تو ہم جو ہے ریزیمبلنس پیدا کرنا شروع کریں، کچھ شباہت پیدا کرنا شروع کریں کہ خود جا کے جو ہے فقراء کی اس طرح سے ہیلپ کرنا، کہیں پہ درہم و دینار اپنے ساتھ لے جائیں، کہیں پہ کھانا اپنے ساتھ لے جائیں، وہ دسترخوان جو بچھایا کرتے ہیں، اور کتنے بھی لوگ ہیں وہ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے، وہی چیز جو امام امیر المومنین کی زندگی میں ہم سنتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ شخص ہے جو ہماری زندگی میں ہماری مدد کرتا رہا اور اب دنیا سے جا چکا ہے، اس طرح سے مخفیانہ طور پر ہیلپ کرنا، یہ امام علیہ، یہی امام جو اس طرح سے وہیں پہ اس کی شجاعت کے عالم ہے کہ اسی واقع عاشورہ کے فوراً بعد ابھی 2 دن نہیں گزرے جب یہ قافلہ کوفہ پہنچتا ہے اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے تو کس شجاعت کے ساتھ ابن زیاد سے مخاطب ہوتے ہیں، جب ابن زیاد کا جو ایک طرح سے تانا دیتا ہے امام علیہ السلام کو، کہتا ہے کہ کون ہے یہ شخص، بتایا جاتا ہے علی بن حسین ہے، کہتا ہے کہ وہ علی بن حسین کو تو جو ہے وہ خدا نے مار ڈالا، ابن زیاد کہتا ہے، کہا جاتا نہیں یہ علی بن حسین ایک اور ان کے بھائی تھے، ایک دوسرے علی بن حسین ہیں، امام علیہ السلام پہ جواب دیتے ہیں کہ جو کہہ رہے علی بن حسین کو خدا نے مار ڈالا، نہیں، لوگوں نے ان کو مار ڈالا، خدا نے نہیں مار ڈالا، فوراً جواب دیتے ہیں۔ ابن زیاد کہتے ہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو مجھے جواب دے، یہاں پہ کہتے ہیں حکم صادر کرتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے، وہیں پہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن بیوی زینب ہے، ان کی شجاعت ہے، آگے آ جاتی ہے، کہتے ہیں میں اس کو اپنی زندگی میں ہونے نہیں دوں گی کہ ان کو جو ہے میرے سامنے جو قتل کیا جائے۔ اب بلا کے وہ لوگ ان کی اس اپنے زیاد کے اوپر آتا ہے، وہ بلا کے وہ اپنے فیصلے سے منصرف ہوتا ہے۔ یہ امام سجاد ہے جو ابھی 2 دن نہیں گزرے اس واقعہ عاشورہ کو اس شجاعت کے ساتھ ہوئے، اسی طرح سے وہ جب شام جاتے ہیں کس طرح سے امام علیہ السلام کو شام جاتے، دیکھیں یہ وہ شخص ہے کہ شام کس حالت میں جا رہا ہے، کس حالت میں شام جا رہا ہے، جہاں پہ جو شام کو
سجایا جا رہا ہو کہ ایک قافلہ آئے گا جنہوں نے بغاوت کرنے والوں کا قافلہ ہے، جو دین سے خارج ہونے والوں کا قافلہ ہے. اللہ اکبر. کس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو پرکڑ کیا گیا ہے. جشن منایا جا رہا ہے دمشق کے اندر کہ وہ لوگ اب وارد کیے جائیں گے، وہ قیدی کے جنہوں نے بادشاہ کے اور امیر المومنین نے اس ملعون کے خلاف جو ہے قیام کیا ہے، ان کو لایا جا رہا ہے. ایسے میں جب آپ بیویوں کے ساتھ کہ جب نامحرم کی نگاہیں آپ کی بیویوں پر پڑ رہی ہیں، ایک ایسی حالت کے اندر جس طرح سے میں نے کہا پہاڑ بھی ہو تو چکنا چور ہو جائے، کیسے کیوں برداشت کر سکتا ہے یہ عظیم دل، کس طرح سے برداشت کرو گے محمد علیہ السلام. لیکن جب وارد ہوتے ہیں یزید کے دربار میں تو اس شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اس شجاعت کے ساتھ خطاب کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب منبر پہ جاتے ہیں کس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں اور اپنا تعارف کراتے ہیں. یہ وہ ذرہ اس شجاعت اپنی جگہ پہ باقی ہے. اور یہی 35 سال کا جو عرصہ ہے امام علیہ السلام نے اس طرح سے اس حد تک امام علیہ السلام کی آپ دیکھیں عزت اس معاشرے کے اندر، اس طرح سے امام علیہ السلام کا جو مقام اس معاشرے کے اندر. آخری بات ختم کرتا ہوں کہ 63 ہجری کے اندر جب مدینہ کے اندر بغاوت ہوتی ہے اور اس بغاوت کے نتیجے میں یزید سے لوگ بیعت اٹھا لیتے ہیں اور پھر یزید کی طرف سے جو ہے وہ ایک فوج کو بھیجا جاتا ہے کہ اس مدینہ کی کے اندر جو بغاوت ہوئی اس کو کرش کیا جائے. اور آپ جب سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ مدینہ کے اندر سخت ترین جیسے کہتے ہیں واقعات پیش آتے ہیں اور کس طرح سے جو خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کس طرح سے منبر رسول کی اور کس طرح سے مسجد رسول کی جو ہے توہین کی جاتی ہے. وہاں پر اس جگہ اچھا اس سے پہلے کہ اس طرح سارے واقعات ہوں، جب مدینہ کے اندر یہ بغاوت ہوتی ہے، جب مدینہ بغاوت ہوتی ہے اس حاکم شہر کو وہاں سے بنی امیہ جو حاکم وہاں پہ تھے ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اسی میں مروان ہے. مروان کون مروان؟ یہ وہی مروان جو جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر امام علیہ السلام کے دشمنوں کے اندر سر فہرست، وہی مروان جو کہ امام حسن علیہ السلام کو جس شخص نے کہا کہ ان کو بقیع میں دفن نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ وہ مروان جس نے امام علیہ السلام کے جنازوں کو تیر چلایا ہوں امام حسن علیہ السلام، یہ وہ مروان. یہ وہ مروان کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے باہر نکل رہے ہیں تو مدینہ کے گورنر کو آ کے مشورہ کیا دیتا ہے کہ امام حسین کو یہیں پہ قتل کر دو اور ان کو نہ جانے دو. یہ مروان اتنا جس کے دل میں کینہ ہے امام علیہ السلام کا، اس اہل بیت علیہ السلام کا، یہ وہ مروان جب لوگ بغاوت کرتے ہیں اور ان کو لوگوں کو اپنی قبضہ کر لیتے ہیں مدینہ پہ ایک طرح سے. اب یہ بنی امیہ یہاں سے دربدر ہیں، کہاں جائیں؟ لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں گے تو حتماً قتل کر دی جائیں گے. مدینہ کے اندر اتنا غصہ اور شدت پائی جاتی ہے. یہ شخص جاتا ہے عبداللہ ابن عمر کے پاس پناہ لینے کے لیے. عبداللہ ابن عمر تو نہیں کہ، لیکن عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ بہانے بناتا ہے کہ نہیں، وہ مروان اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کہتا ہے بدبخت واقعہ تم جو کہ اس وقت جو ہے جب میری ضرورت ہے تم اس طرح میری مدد نہیں کرتے. آخر میں جب ناچار ہو جاتا ہے کہاں آتا ہے مروان، اللہ اکبر، امام سجاد علیہ السلام کے در کو دستک دیتا ہے. کس طرح سے یہ شخص امام علیہ السلام کیا کرتے ہیں جب وہ شخص آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ 400 افراد کا، اب ظاہر بات ہے یہ ایک بادشاہوں کا خانوادہ ہے، 400 افراد کا مشتمل ان کی خواتین ہیں، خواتین اور بچے جو بھی ان کا. امام علیہ السلام کہتے ہیں میں پناہ دوں گا. اللہ مروان کے خانوادے، مروان جس نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں تیر چلائے ہیں، باقی میں پناہ دوں گا. ان سب کو جو ہے وہ پناہ میں لیتے ہیں اور مدینہ کے باہر امام علیہ السلام کے کچھ پراپرٹیز جو بھی ہیں وہاں پہ ان کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ مدینہ کے لوگوں سے جو ہے وہ امان بنائیں کوئی کو جو ہے. اور یہ افراد جتنے دن امام علیہ السلام جب وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ رزلٹ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، بعد میں یہی افراد جو کہ 400 افراد پر مشتمل خواتین اور بچے کہتے ہیں ہم نے ان دنوں کو، یہ چند دن جو ہم نے امام علیہ السلام کی پناہ میں گزارے، اتنی آسائش میں گزارے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی اس طرح سے آسائش میں نہیں گزارتے تھے. خود اقرار کرتے ہیں اس طرح سے ہم کو عزت کا اور احترام کے ساتھ رکھا گیا. کتنا کریم امام ہے وہ، کون ہے ہمارے واقع، ہمارے کتنا ہمیں سر بلند ہونا چاہیے ہمارا فخر سے کہ ان کی ہم امامت کی بات کرتے ہیں تو واقعی یہ ہمارے امام ہیں. یہ سلام ہمارا واقعا درود ہمارا سلام ہے ان ہستیوں پر. محترم جس طرح سبھی برادر زیارت الناہیہ کے اندر پڑھ رہے تھے، امام علیہ السلام امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں صبح شام گریہ کرتا ہوں، صبح شام گریہ کرتا ہوں. لیکن وہ کون سا گریہ ہے؟ وہ آنسوؤں کا گریہ نہیں ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں خون گریہ کرتا ہوں ان مسائل پر، ان اس مصیبت پر. کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ کو دکھایا جاتا ہے وہ منظر، ہر روز دکھایا جاتا ہے. واقعہ کربلا پورا امام زمانہ کو دکھایا جاتا ہے.
اس صبر کا آپ دیکھیں کہ جس کو روزانہ امام علیہ السلام کیوں دریافت نہ کریں. لیکن امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے زمانے کا، بہت زیادہ فاصلہ ہے. لیکن وہ امام جو کہ موجود ہو کربلا کے اندر، وہ امام جو کہ موجود ہو جب سر اقدس کو قلم کیا جا رہا ہو، موجود ہو سرزمین پر، جب سر اقدس کو نیزے پہ بلند کیا جا رہا ہو اور اسی کربلا کی سرزمین پر موجود ہو، جب خیموں میں آگ لگ رہی ہو، یہ امام علیہ السلام اسی خیمے میں موجود ہو اور بیویوں سے کہہ رہا ہو علیکم بالفرار، آپ لوگ فرار کر جائیں، اور آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے بیویاں میدان کربلا میں بکھر جائیں. وہ امام جب موجود ہو، جب ان بچیوں کے کانوں سے گوشت چھینے جا رہے ہو، جب تم بیویوں کو تماچے پڑ رہے ہو، کسی کو تعزیہ میں پڑھ رہے ہو، جہاں پر لتش لتش کی صدائیں آ رہی ہو، وہ امام جو وہی موجود ہو، وہی موجود ہو. اور جب کربلا سے اس کاروان کو لے جایا جائے اور آپ کو جب سوار کیا جائے اس اونٹ پر، آپ کے ہاتھوں اور آپ کے پیروں کو اس طوق کو باندھ دیا جائے، اس آپ کو پابند سلاسل کر دیا جائے، اور امام علیہ السلام آپ کی آنکھوں کے سامنے کس طرح سے خدا حافظی کی ہوگی. امام علیہ السلام نے اپنے بابا سے جو مقتل اس گودی قتل گاہ میں کس طرح مڑ مڑ کے دیکھا ہوگا، کس طرح سے امام علیہ السلام نے تمام چیزوں کو اپنے سامنے دیکھا ہوگا. اس امام کو ایک ایسے اونٹ پر سوار کیا کہ جو لنگڑا تھا، جو لنگڑا اونٹ تھا، ایک ایسے اونٹ پر مکہ کربلا سے کوفہ تک کا راستہ جس کے ہاتھ اور پیر اس زنجیر کے اندر اور طور کو بندھے ہوئے ہو، اور ایک ایسے اونٹ پر سوار ہو، اتنا لمبا راستہ کس طرح سے طے کیا ہوگا. اس امام پر ہمارا سلام، اور اس مظلوم امام پر جب 2 دن بعد بنی اسد آتے ہیں امام علیہ السلام کے جنازوں کو دفن کرنے آتے ہیں. اب یہاں پر معلوم نہیں ہے کس طرح سے بلا کر معلوم ہو کہ کس کا لاش ہے. دیکھیں عزیزان محترم، لاشوں کو یا تو ان کے لباس سے پہچانا جاتا ہے یا ان کے سروں سے پہچانا جاتا ہے. جو لاش لباس ہے، جو لاش کس سر ہے، کس طرح سے پہچانا جائے گا. دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، ایک گھڑ سوار آتا ہے، کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں بتاؤں گا کہ یہ کس صحابی کا لاشا ہے. کہا یہ زہیر کا لاشا ہے، یہ مسلم نوسجہ کا لاشا ہے، یہ بریر کا لاشا ہے. ایک ایک کلاشے کو بتا دیے جاتے ہیں اس کا لاشا ہے، یہ بنی ہاشم کا لاشے ہیں. ایک دفعہ نہر القبا پہ جائیں گے، کہا میرے عباس، میرے چچا عباس کا لاشا ہے. جب سب کو بتا دیا، جب سب کو بتا دیا، اس کو گودی قتل گاہ کے اندر آتے ہیں. امام علیہ السلام کے جنازے کے پاس آتے ہیں، لکھا یہ جنازہ ہے کہ جو ٹکڑے ٹکڑے لاش ہے. اذان میں پہلے وہ لاش ہے جس سے گھوڑوں کو دوڑایا گیا. نہیں معلوم یہ جنازہ کس حال میں ہوگا. کہا اس طرح سے نہیں ہو سکتا، ایسے ممکن نہیں. ایک چٹائی لائی جائے، بنی اسد سے کہتے ہیں چٹائی لائی جائے. چٹائی میں باتیں ہیں، امام علیہ السلام کے آزاد جمع کرتے ہیں، ایک ایک کا بوسہ دیتے ہیں، اس چٹائی میں رکھتے جاتے ہیں. لیکن جب اس چٹائی میں سے امام آزاد جمع ہو جاتے ہیں، امام علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں، قبر میں دفن کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہوتے آپ جانتے ہیں ہمیشہ جنازے کو قبلہ روخ میں لٹایا جاتا ہے، لیکن جس جنازے کا صحیح نہ ہو، اس کا سر نہ ہو، امام علیہ السلام اس کٹیلی گردن کی، اس کٹیلی گردن کا بوسہ لینا شروع کرتے ہیں، میڈیا کرنا شروع کرتے ہیں. ماں حسین آئے میرے مظلوم بابا، اے میرے مظلوم بابا، میڈیا کرتے ہیں. یہاں تک کہ باپ سے آخری رخصت کر کے قبر سے باہر آتے ہیں، قبر سے باہر آتے ہیں، قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، سنگے قبر منگوایا جاتا ہے، قبر کو بند کیا جاتا ہے. اب امام علیہ السلام اس پہ ایک جملہ لکھتے ہیں، اس پہ ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس قبر ہے، حسین ابن علی کی قبر ہے. لیکن یہاں پہ امام علیہ السلام کے کسی اور ظلم کا اشارہ نہیں کرتے. کہتے ہیں فقط یہ ظلم کا اشارہ کرتے ہیں کہ وہ حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو پیاسا قتل کر دیا. خدا اس کے لیے اس عبادت کو قبول فرما. خدا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے، اس کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے ایک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کا میرے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر سکے. اے خدا ہم ایک بار معرفت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.
اے خدا ہمیں اپنے امام کے بہترین اصحاب و انصار میں سے قرار دے. اے خدا اس زمانے کے اندر جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے ان مظلومین کی حمایت فرما, ان کی نصرت عطا فرما, اور اس سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا جمع حاضر کی موجود افراد کی مادی اور معنوی حاجات کو پورا فرما, جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے خدا اس زمانے کی آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب میں شامل فرما.